کچھ ناک والے بیٹھے ہوئے تھے ایک چوپال میں اور ایک نقطہ جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یار یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تجھے چڑھائیں گے اور تجھے نقطہ کہیں گے, تو اس سے پہلے کہ وہ تجھے نقطہ کہے ناک کٹا ہوا, تو اس سے پہلے انہی کو کہہ دے. تو ان کے قریب جانے سے پہلے کہنے لگا او نکٹو, او نکٹو, او نکٹو. اب جب اس نے کہنا شروع کیا کہ او نکٹو, اب یہ ناک والے خود ہی شرما گئے کہ اسے دیکھ لو اس کا بیڑا غرق ہو جا, خود کی ناک کٹی ہوئی اور ہمیں نکٹے کہہ رہا ہے. آج یہی عالم ہے کہ دہشت گرد مسلمان کو کہنے والے شاید خود دہشت گرد ہیں, تاکہ تمہیں کوئی دہشت گرد نہ کہے اور تمہاری دہشت گردی کا پردہ فاش نہ ہو. تم پہلے ہی امن پسندوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دو, اور میڈیا اس میں پورا تعاون کر رہا ہے. آئیے جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ کا ایک قابل قدر اور مؤقر ادارہ ہے. اس ادارے میں درس و تدریس کے فرائض کو انجام دینا, ایک طرف بچوں کی اور طلباء کے سامنے تعلیمان علوم نبوت کو ترچشمہ نبوی سے اور احادیث اور قرآن کی روشنی سے ان کو فیضیاب کرنا, اور دوسری طرف امت کے لیے ان جلسوں کے ذریعے سے, اسٹیج کے ذریعے سے, محراب اور ممبر کے ذریعے سے ان کے لیے وعظ اور نصیحت کا کام کرنا. حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ, استاد حدیث و فقہ مدرسہ جامعہ عربیہ خادم الاسلام ہاپوڑ ہمارے بھی تشریف فرما ہے. سرزمین سڑھیا مئو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. مدرسہ معین الاسلام کی پوری کمیٹی کی جانب سے اور سڑھیا مئو والوں کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. اس وقت گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات اور مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اب میں کر لوں گا خود. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، آج کا یہ جلسہ بہت ہی خوشنما، نہایت ہی لائق تحسین، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جس کے ناظم
اتنے بے تکلف، اتنے فی البدی اور اتنے بے باک ہوں، وہ جلسہ کیوں کامیاب نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی نظامت کو قبول فرمائے اور نظامت میں پھر اس جلسے کو قبول فرمائے۔ وہ بسم اللہ سے پتہ چل جاتا ہے پیچھے کیا ہے۔ جب نظامت کرتا ہے ناظم تو وہی جلسے کی جان، آن بان اور شان ہوتا ہے۔ بگڑتے ہوئے کو بنا دیتا ہے۔ اگر کچھ کمی کہیں محسوس ہو تو اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ ہنر ناظم اپنے اندر خوب رکھتا ہے، اور مجھے تو مولانا کے اندر یہ ہنر بدرجہ اتم معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے۔ اور میں چونکہ پورے طور سے حضرت کے بارے میں واقف نہیں، لیکن مشک باشد کے خود بگوید نہ کہ عطار، وہ تو خود ہی مہکتی ہے، کسی کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لکھا ہے کہ مغلوں کے دور میں ایران کی طرف سے ایک مصرع آیا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ درے ابلغ کسے کم دیدہ موجود، چت قبر موتی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اس مصرے کے اوپر دوسرا مصرع لگانے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی ہندوستان میں، تو بادشاہ نے اسے اپنے ارکان کے سامنے رکھا کہ ایک مصرع آیا ہے ایران سے اور دوسرا اس کے اوپر لگا کے پورا شعر بنا کے بھیجنا ہے۔ وہ کہاں لڈو بٹرے گیا بھائی پیچھے، وہ پیچھے جو کھینچا تانی سے ہو رہی 10-5 میں، ارے پیچھے والوں سے کہہ رہا ہوں، پیچھے والے کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے مقرر یہاں بیٹھ کر کے صرف بولتا نہیں بلکہ وہ نگرانی بھی کرتا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے جب تک میں یہاں رہوں اس جگہ پر، یہ پورا مجمع یہ گڑبڑ نہ کرے، گڑبڑ کرے گا تو اسے مٹانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ 24 سال خادم الاسلام میں دارالاقامہ کی نظامت کرتے ہوئے ہو گئے۔ جتنے افراد آپ بیٹھے اس کے 2 گنے وہاں ہمارے ماتحت رہتے ہیں، اور آپ تو صرف یہاں کے ہیں، وہاں پر تقریباً 12-13 صوبوں کے بچے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم انہیں سنبھال سکتے ہیں تو آپ کا سنبھالنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی طرف سے کوئی شور و شغب، کوئی آپس میں بات کرنے یا ہنسنے ہنسانے کی کیفیت میں نے محسوس کی تو بھائی میں فوراً ٹوک دیتا ہوں۔ اس کا خیال رکھیے کبھی کہیں آپ کے بدتمیز مقرر پھنس گیا۔ ایک آدھا تمیزدار اور ایک آدھ بدتمیز بھی ہوتا ہے۔ تو اتنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مقرر کا کام ہے بولنا، سامعین کا کام ہے توجہ کے ساتھ سننا۔ اگر دونوں طرف سے سیٹنگ ٹھیک ہوگی تو باتیں چل جائیں گی، ورنہ کوئی مقرر الہام نہیں ہوتا ہے اسے۔ وہ تو سامعین کا جیسا حساب بنتا ہے، جیسے سامعین ہوتے ہیں ویسی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ میں سے طلب کس میں کتنی ہے، طلب کے اعتبار سے مطلب نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو میرا ساتھ دینے کے لیے خوب مستعد فرمائے۔ 1 گھنٹے کا ارادہ میں نے کیا ہے، 11:15 بجے ہیں، 11:15 بجے ہم ختم کر دیں گے، بلکہ اس سے پہلے کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا جو ہمارے جلسے کے روح رواں اور اس کی جان، آن بان اور شان ہے، بلکہ جلسے کی پگڑی اور دستار، بلکہ یوں کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ اس جلسے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم، استاد حدیث جامعہ دارالعلوم دیوبند، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، اور خلیفہ اجل، انتہائی معتمد اور معتبر ترین خلیفہ اور نہایتی ہونہار خلیفہ
حضرت پیر ذوالفقار علی صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ابھی تو مدد اللہ العالی شرراج ہو کے 70 سال کا نام ایک دم تو دل سے جاتا نہیں۔ ایک لمبے زمانے تک حضرت والا نے پوری دنیا کو فیض یاب کیا، اور بلکہ عالم بھر کے اندر ان کا فیض جاری اور ساری رہا۔ موجودہ زمانے میں حضرت رحمت اللہ علیہ سے بڑا پیر و مرشد نظر نہیں آتا تھا جس کا فیض اتنا عام اور تام ہو۔ بہرحال جب تک جس کا وقت ہوتا ہے وہ دنیا میں کام کرتا ہے، اور جب اللہ اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے تو پھر اس کو بلا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ہمیں ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، بس جب تک اللہ نے جس کے ذمہ کام رکھا ہے وہ رہے گا، اور جب اس کا کام پورا ہو جائے گا اللہ فوراً اس کو بلا لیتا ہے اور وہ کام کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دنیا ادھوری نہیں رہتی ہے بلکہ اس کی جگہ کسی اور کا انتخاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، خلافت کا نظام ہے یہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ روئے زمین پر ایسا آدمی، ایسا خلیفہ بنائیں گے جو خون ریزی کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، قتل و غارت گیری کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کس مصلحت سے میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو جتنا کام ملا وہ کام پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ کام کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، تو اللہ نے ان سے بہت کام لیا ہے، عام و خاص ان سے بہت مطمئن تھے، بلکہ آپ ان کے فیض کے بہت زیادہ عام ہونے اور تام ہونے، اتم اور اکمل ہونے کی علامت اسے سمجھے کہ دارالعلوم دیوبند جس نے کائنات کی رہنمائی، جس نے عالم بھر کی رہنمائی کی ہے، وہاں کے معتبر ترین اساتذہ کرام ان سے جڑے اور ان کے دست حق پر بیعت کی، اور پھر اللہ نے ان کے ذریعے ان دارالعلوم کے بعض اساتذہ کو خلعت خلافت سے نوازا۔ یہ علامت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ حضرت پیر صاحب کا فیض خدا کے یہاں بے انتہا مقبول ہے، اس لیے کہ وہ دارالعلوم دیوبند جس کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی تو رات کے وقت میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کو مولانا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور جو نشان طے کیے گئے تھے آقائے رحمت نے اپنی چھڑی سے ان نشانوں سے تھوڑی توسیع کر کے یوں فرمایا، اگر یہاں بنیاد کھود لی جائے تو بہتر رہے گا، وہ ساتھ پیدا ہو جائے گی۔ صبح کو جب آنکھ کھلی تیزی کے ساتھ جب وہاں پہنچی تو جہاں آقا نے نشان لگایا تھا خواب میں، وہیں پر نشان لگا ہوا پایا، ان نشانوں پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد موجود ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ دنیا دارالعلوم کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ بہرحال وہاں کے اساتذہ اور اس عظیم درسگاہ کے اساتذہ حضرت والا کے فیض یافتہ ہے روحانی اعتبار سے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت کا فیض اللہ کے یہاں بہت مقبول تھا۔ اسی کی ایک کڑی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دعوت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت والا کا خطاب ہوگا اور پھر حضرت کے خطاب ہی کے اوپر دستار بندی اور دعا کے بعد جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ تو ان کو چونکہ صبح کے وقت میں لکھنؤ سے فلائٹ پکڑ دی، اور معلوم ہوا ہے، میں تو باہر جا کے دیکھا نہیں لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ کوہرا بہت زیادہ ہے، اور کوہرے میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور فلائٹ سے آدمی کو لگ بھگ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پہنچنا بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے وسعت رہنی چاہیے وقت کے اندر، زیادہ لمبی باتیں نہ ہو تو زیادہ اچھا، بڑوں کی باتیں سننے کا جذبہ سب کے اندر ہونا چاہیے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں اور آپ بھی انہی میں سے ہیں کہ ہم سب کا جذبہ یہ ہے کہ حضرت والا کی بات ہم دھیان سے سنیں گے اور انشاءاللہ جو فرمائیں گے ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ جلسے سن لیے جائیں، جلسے ہو جائیں، اور جلسوں کے بعد آدمی اٹھ کے چلا جائے صرف کمپٹیشن لڑاتا ہوا کہ صاحب کس کی تقریر اچھی ہوئی، کس کا بیان و خطاب اچھا ہوا، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔
जलसे सुने जाएं तलबगार बन के, और ये सोच कर कि मेरी ज़िंदगी के अंदर जो नक्स और कमी होगी इंशाअल्लाह मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक मुझसे होगा मैं अमल करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये नीयत लेकर, इस्लाह की नीयत लेकर के जलसों में बैठा जाए तो फिर जलसों का फ़ायदा भी है, और उसका ये भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला इस अच्छी नीयत की वजह से अमल की तौफीक अता फरमा देता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों के ऊपर होता है। तो नीयतें अच्छी होंगी इंशाअल्लाह नतीजे अच्छे निकलेंगे। नीयतें अगर हल्की होंगी तो नताइज भी हल्के निकलेंगे। नतीजे का मुरतब होना नीयतों के अच्छा होने के ऊपर मौकूफ़ है। इसलिए हम सबसे पहले अपनी नीयतों को खालिस करें और ये तय करें कि हम तलबगार हैं, हम मोहताज हैं, हम हाजतमंद और ज़रूरतमंद हैं, और जो ज़रूरत हमारे अंदर पनप रही है इंशाअल्लाह वो इस जलसे में हमारे सामने बातें आएंगी। हम अपना इंशाअल्लाह उनके ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी का धारा दुरुस्त करेंगे। इस तरह की नीयत करके जलसों में बैठना चाहिए। सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं कि सवाब मिलेगा, चलिए जलसे में चल रहे सवाब मिलेगा, तो भाई सवाब के लिए रत जगह कोई ज़रूरी नहीं है। सवाब तो 2 रकात पढ़ के भी कमाया जा सकता है। यहाँ तो इस्लाह की नीयत से आना ज़रूरी है। सवाब का सवाब और इस्लाह की इस्लाह, इसलिए नीयतों में फ़र्क करना चाहिए। महज सवाब की नीयत से जलसे में ना आओ बल्कि इस्लाह की नीयत लेकर के जलसे में आओ, तो तब जाकर के सवाब भी मिलेगा और हमारे अंदर इस्लाह का जज्बा भी बेदार होगा और अल्लाह अमल की तौफीक भी अता फरमाएगा। बहरहाल ये दस्तारबंदी से मुताल्लिक जलसा मुनाकिद हुआ। मुनाकिद करने वाले मुबारक जिन लोगों ने इसमें ताउन किया और मशवरे दिए सभी काबिल मुबारकबाद हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल किया। 45 भी मालूम हो रहा है, 42 भी मालूम हो रहा है। पता चला 42 से कम नहीं, 45 से ज़्यादा नहीं, कितना हो। बहरहाल एक हाफिज़ कुरान भी पूरी दुनिया की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी हुआ करता है। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने ये कुरान करीम नाजिल फरमाया, और ये कुरान कलामुल्लाह भी है और किताबुल्लाह भी है। कुरान करीम किताब है, लिखा हुआ है, और कलाम है, अल्लाह का पढ़ा हुआ है। अल्लाह ने इसको पढ़ा और जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता फरमाया है। 23 साल की मुद्दत में आका पे ये कलाम आया। बहरहाल जिस ज़ात गिरामी पर ये कलाम आया, अंदाज़ा लगाइए कि वो ज़ात गिरामी किस दर्जे अहम है। कायनात में अल्लाह ने नबियों को मबूस फरमाया, लेकिन नबियों का सरदार जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। सरदारी का जो ताज है वो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सजाया गया। आपको अल्लाह ने बचपन से ही बड़े अजीब व गरीब सांचे में ढाला। पैदाइश से लेकर जवानी तक आपका एक एक दिन बड़ा मुमताज़ है। आप अपने बचपन ही में अपने चचा अबू तालिब के यहाँ पर परवरिश पा रहे हैं, और अबू तालिब कसीरुल आयाल हैं। तवज्जो रहे, जरा सा मैं तमहीदी बातें कर रहा हूँ। हजरत अबू तालिब कसीरुल आयाल हैं, यानी बाल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। 17-18 बच्चों के बाप हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भतीजे हैं, छोटे भाई के बेटे हैं, अब्दुल्ला के बेटे हैं, और ऐसे संजीदा और शरीफ हैं कि जब खाने का दस्तरखान लगता था तो तुम जानते हो कि जब कोई देग महल्ले में बनती है और बच्चों से कहा जाए कि भाई ये देग बिरयानी की बनी है, चलो इसमें से सबको बांटा जाता है, तो बच्चे किस तरह टूट के पड़ते हैं उसके ऊपर। बस वही कंडीशन उन 17-18 अफराद की हुआ करती थी। दस्तरखान लगा और सब तेजी के साथ में टूट पड़े, मगर मेरे महबूब सरवरे रसूला, कायनात का सरदार, इमामुल अंबिया, आमना का लख्त जिगर, ताजदार, बतहा ताजदार,
जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संजीदगी के साथ एक साइड में तशरीफ फरमा है। अबू तालिब देख रहे हैं भतीजा एक साइड बैठा हुआ है और ये सब खाने के ऊपर टूट पड़े। इस अदा का एहतराम अबू तालिब के दिल में ये हुआ कि अबू तालिब अपने दस्तरखान पर अलहदा जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाया करते और सारे बेटे एक साथ बैठ कर के जैसे भी हो सकता खा लेते। आका का बड़ा एहतराम था। दादा अबू अब्दुल मुत्तलिब है, कंधे पे बिठाता है, खाने काबा के साए में अपनी मसनद बिछाता है, फैसले करता है और उस मसनद के ऊपर बड़े से बड़े सूरमा का पैर रखने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मसनद पर दादा के बराबर में बैठे हुए होते हैं। मालूम हुआ अल्लाह ने आपको इज्जत का सरताज तो बचपन ही से बनाया है। आप जिधर गुजर जाए गलियां महक जाए, दमक जाए, चमक जाए। आपकी जिंदगी बड़ी अजीब व गरीब है। बड़े होते चले गए। एक बार चचा अबू तालिब सफर में जाना चाहते हैं। तकरीबन 12 साल की आपकी उम्र है। जिस वक्त में वो सफर में जा रहे हैं तो जानते हो वो सफर ऐसा नहीं होता था जैसे आप बंबई गए, आज गए, 2 दिन में लौट करके आ गए। वो सफर ऐसा होता था कि 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, सफर ही पूरा नहीं हुआ। पैदल के सफर थे, ऊँटों के सफर थे। इस तरह ये तिजारत करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते। तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के घोड़े की नकेल पकड़ी और फरमाया, चचा मेरा बाप नहीं, मेरी माँ नहीं, आप मेरे लिए सहारा हैं। मुझे किसके भरोसे छोड़ करके जा रहे हो? आप मुझे साथ लेके चलिए। आंखों में पानी उतर आए, फूफियां रोने लगी। इस कदर गमनाक और दर्दनाक आवाज में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा से ये बात कही। चुनांचे फौरन प्रोग्राम तब्दील किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सफ़र में साथ ले जाया गया। रास्ते में जो वाक़िया पेश आया आप जानते हो कि वो वाक़िया इस तरह है कि बाकायदा एक राहिब है, मैसरा है, राहिब है, देख रहा है। राहिब ने देखा कि एक दरख्त है जो झुकता चला आ रहा है, एक बच्चे के ऊपर साया कर रहा है। उसने देखा कि बाहर की जानिब अजीब व गरीब कैफियत नजर आ रही है। काफिले की दावत हो गई, काफिले वाले आ गए। बच्चा समझ करके ऊंटों का निगहबान बना के छोड़ आए। राहिब कहता है कोई रह तो नहीं गया? उन्होंने कहा नहीं, कोई नहीं रहा। कहा देख लो कोई रह गया हो? कहा हाँ, वो एक बच्चा है, वो ऊंटों की निगहबानी कर रहा है। फरमाया जिसके लिए मैंने दावत की है वही रह गया। मैंने दावत तुम्हारे लिए नहीं, मैंने दावत उसी बच्चे की वजह से तुम्हारी की है, उसको बुलाया जाए। ये अलामत बताई कि इसमें अलामत नबूवत मौजूद है। और आगे मत ले जाओ, इसके दुश्मन बहुत हैं। कयाफा शनास पहचान लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ कोई कुछ कर दे और कुछ ज़ियादती कर दे। बस कौन है इनका वारिस? कहा ये है। कहा इनका क्या कि आप बाप हो? कहा जी हाँ मैं बाप हूँ। कहा बाप नहीं हो सकते हो, ना ना वो बाप नहीं, वो यतीम होगा। सच बताइए। कहा मैं चचा हूँ, ये वाकई यतीम है। तो ये नशनिया और ये नशेब फराज लोग जानते थे। और किताबों के अंदर पहली आसमानी किताबें जो तौरात वगैरह मौजूद थी उनमें साफ साफ लिखा हुआ था ये हुलिया होगा, ये जाए पैदाइश होगी, ये जाए हिजरत होगी और इस तरह के उनके साथी होंगे। वो तमाम चीज़ें तौरात में पढ़ कर के ये लोग जानते थे। इसीलिए कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम
لهم، وہ لوگ جن کو کتاب دی ہم نے، یعنی یہودی اور عیسائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا پہچانتے ہیں۔ اس قدر تحقیق کے ساتھ رسول اللہ کے بارے میں انہیں معلوم ہے، لیکن نہیں مانا اس لیے کہ انہوں نے عناد اور دشمنی کی بنیاد پر نہیں مانا، اس لیے نہیں کہ رسول اللہ برحق رسول نہیں تھے، بلکہ اس لیے نہیں مانا کہ انہیں عناد اور دشمنی تھی کہ نبوت ہمارے خاندان میں آنی چاہیے، ان میں کیوں چلی گئی؟ یہ تھی نفرت ان کو کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتے رہے، بڑے ہوتے رہے، 25 سال کی عمر ہو گئی۔ خدیجہ اس زمانے میں مکے نہیں بلکہ اطراف میں سب سے بڑی تاجرہ عورت ہیں اور سب سے زیادہ دولت مند ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور امانت داری کو سننے کے بعد اپنے غلام کو رسول اللہ کے پاس پیغام لے کر بھیجا اور کہا کہ ہم تجارت کا، اپنی تجارت کا وکیل بنانا چاہتے ہیں اور ہم اتنے نفع پر ان کو اپنی تجارت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وکالت میں وہ ہماری تجارت کرنے کے لیے چلا جائے۔ آپ نے قبول فرمایا اور تجارت کے لیے آپ نے غیر ملکی سفر کیا اور بہت جلدی سے 2 گنے نفع کے ساتھ وقت سے پہلے ہی آپ تشریف لے آئے۔ آپ کی تعریفات سننے کے بعد اس خدیجہ نے یہ طے کیا کہ مجھے نکاح کا پیغام دینا ہے، اس لیے کہ وہ بیوہ تھی اور 2 اس سے پہلے شوہر ختم ہو چکے تھے۔ اس بیوہ نے، تاجرہ نے رسول اللہ کو جو 40 سال سے متجاوز ہو رہی تھی پیغام پیش کیا۔ آپ نے اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش کیا کہ میں اپنے خاندان والوں سے مشورے کے بغیر ہاں اور نہ نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ چھڑیلا جوان جس جیسا کائنات میں کوئی جوان نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے مشورے کے بغیر، گھرانے سے مشورے کے بغیر، اپنے چچا کے مشورے کے بغیر ہاں نہ میں جواب نہیں دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دور حاضر کے نوجوانوں سے کہ کائنات کا نوجوان، کائنات کا چھڑیلا، کائنات کا سنجیدہ جوان آج اس کا ازدواجی بندھن میں بندھنے کے لیے ایک پیغام آ رہا ہے، اگر نہیں کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے، فرمایا گھرانے میں مشورہ کروں گا۔ آج نوجوان اپنی مرضی سے شادی کر کے کہتا ہے مجھے جوان ہونے کی وجہ سے اختیار ہے، لڑکی کہتی ہے مجھے بالغہ ہونے کی وجہ سے اختیار ہے، عدالت میں پہنچ جاتے ہیں، عدالت کہتی ہے بالغ ہونے کی وجہ سے اختیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ہی اپنے عمل سے بتا دیا کہ لوگوں معاشرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اختیار اور چیز ہے اور معاشرت اور چیز ہے۔ اختیار ہے بلا شبہ مگر معاشرت اس کو بہتر نہیں سمجھتی ہے۔ باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، خاندان بھی ہے، بڑے اور چھوٹے بھی ہیں۔ کوئی جوان چاہے کہ میں اپنے اختیار کو استعمال کروں تو میرے بھائی آپ نے اختیار اس دن کیوں نہیں استعمال کر لیا کہ جب شریعت نے یہ کہا تھا کہ نابالغ اولاد کی کفالت ذمہ داری ہے ماں باپ کی، ذمہ داری ہے باپ کی، مگر جیسے ہی وہ بلوغت کی حد میں قدم رکھے اور وہ بالغ ہو جائے، جسے شریعت زیادہ سے زیادہ 18 سال کی عمر کہتی ہے، اس سے آگے کوئی نہیں، تو یہاں 18 سال کے بعد 20 22 23 24 سال تک باپ کا مال کیوں کھا رہا ہے، باپ کی کمائی کیوں استعمال کر رہا ہے، باپ کے خرچ پر تعلیم کیوں حاصل کر رہا ہے، باپ کے خرچ پر موج مستی کیوں کر رہا ہے؟ آج جب باپ نے یہ چاہا کہ میرا بیٹا جوان ہو گیا، میں شادی کروں گا اور اچھے گھرانے میں شادی کروں گا، باعزت گھرانے میں شادی کروں گا، آج جب باپ شادی کے لیے چلتا ہے تو بعض پڑھے لکھے، بعض نوجوان، کچھ نوجوان جو غلط صحبتوں میں رہ چکے ہیں اور غلط صحبتوں کی وجہ سے بگاڑ آ گیا ہے، وہ آہستہ سے کہتے ہیں کہ صاحب میں نے تو فلاں سے طے کر لیا ہے اور فلاں میری دوست ہے یا فلاں میرا فرینڈ ہے، میرا دوست ہے، ہم نے آپس میں بات کر لی ہے، اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں اگر میری
شادی ہوگی تو وہاں ہوگی، نہیں تو پھر میں شادی ہی نہیں کروں گا، یا میں گھر چھوڑ کر کے نکل جاؤں گا، یا ریل کے نیچے آ کے ختم ہو جاؤں گا۔ یہ دھمکیاں چلتی ہیں، یہ دباؤ بنائے جاتے ہیں۔ 18 سال کے بعد کیوں ماں باپ کا کھایا، کیوں ماں باپ کے ذمہ پڑا رہا؟ آج عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے میں جوان ہوں، مجھے اختیار ہے، اور لڑکی بھی بے حیائی کے ساتھ ڈٹ کے کہتی ہے میں جوان ہوں، مجھے یہی پسند ہے، مجھے کوئی اور پسند نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے تیرا باپ پسند نہیں کر رہا، کہا مجھے کوئی مطلب نہیں ہے باپ سے، مجھے محبت اس سے ہے۔ میرے بھائی، معاشرے کے اندر یہ چیزیں فیشن بنتی جا رہی ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ معاشرت کو دھیان میں لائیے، ماحول کو دھیان میں لائیے، خاندانی عزت کو دھیان میں لائیے، خاندان کے وقار سے کھلواڑ نہ کیجئے۔ ہم سے بہتر ہمارا باپ سوچتا ہے، ہم اتنا اچھا نہیں سوچ سکتے جتنا اچھا ہمارے بارے میں ہمارا باپ سوچ سکتا ہے، ہماری ماں سوچ سکتی ہے۔ باوجود ہے کہ ہم نے پڑھ لیا، وکیل صاحب بن گئے، جج صاحب بن گئے، اور فلاں صاحب بن گئے، مگر عشق کے بھوت نے، اور عشق کے ایک طرح کے بھوت نے اس کے دماغ کے اوپر اتنا قبضہ کیا کہ وکالت کی تعلیم بھی دب گئی، فلاں تعلیم بھی دب گئی، ڈاکٹری بھی دب گئی، انجینئرنگ بھی دب گئی۔ پھر کہے کا پڑھا لکھا ہے کہ جس نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ ماں باپ کی عزت کیا ہے، خاندان کی عزت کیا ہے، رشتہ داروں کی عزت کیا ہے، سب کی عزت کو نیلام کر کے، اور بعض دفعہ تو معاف کیجئے مذہب بھی بیچ میں نہیں رہتا ہے، لا مذہبیت اختیار کر لیتا ہے محض عشق کی بنیاد پر۔ میں اپنے نوجوانوں سے اور پڑھنے والوں سے اور کالج کے شاندار قسم کے جوانوں سے کہوں گا کہ تمہاری معاشرے کو ضرورت ہے، تمہیں معاشرہ پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، تمہیں معاشرے کا خیال کرنا ہوگا، تمہیں قوم کا خیال کرنا ہوگا، تمہیں ملک کی تہذیب کا خیال کرنا ہوگا۔ یہ بدتمیزیاں جو یورپ سے آئی ہے یہ ہندوستان میں ہمارے جوانوں میں نہیں پنپنی چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جہاں وہ چائلڈ چلتا ہے، جہاں بچہ کسی کا ہے وہ کسی کا، یہاں کتے کتیوں والا کام نہیں، انسانوں والا کام ہے۔ یا دین و مذہب کو دیکھا جائے، اس طرح تو حیوان بہت پھرتے ہیں کہ جس کے چاہے مل جائے، مگر دین و شریعت، اور پھر دیکھیے عقل بھی تو کوئی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں دوسرے جانوروں جیسا تو نہیں بنایا، اللہ نے تو ہمیں باحیا بنایا ہے۔ دوسرے جانوروں کے سارے اعضاء نظر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سارے اعضاء نظر آتے ہیں، گائے بیل بھینس بکریاں، کتے کتیا، گدھے گھوڑے، سب کے اعضاء نظر آتے ہیں، مگر انسان پر قربان جائیے رب ذوالجلال تو نے کتنا باحیا بنایا کہ اس کے اعضاء کو متناسب بھی بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں چھپنے کا چھپانے کا اسے ملکہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جس مخلوق کو اللہ نے باحیا بنایا ہو، اس مخلوق کی بے حیائی کا جب یہ عالم ہوگا کہ وہاں اپنے اور پرائیوں میں فرق نہیں ہوگا، مذہب کی آڑ نہیں ہوگی، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں اس نکاح کے پیغام کو فوراً قبول نہیں فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا۔ او بھائی رہنے دو، چائے رہنے دو، جاؤ میں ہی کہہ رہا ہوں، جاؤ جاؤ۔ یہ سب بھی چائے کے طلبگار بیٹھے ہیں، آپ یہاں چائے پلاؤ گے نیت ان کی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رخنہ بازی ہوگی، دوسری بات یہ کہ اگر نیت پڑ گئی خراب کہ یار یہ چائے مجھے مل جاتی تو بیمار اور ہو جاؤ گے تم۔ میں نظر بد سے بچا رہا ہوں آپ کو، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ کھپے گی بھی نہیں، صبح کو 12 بنک کی پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل والے کے مزے آ جاوے۔ ہاں تو بات کیا دیکھ دو ہے نا، یہ جلسے کے بیچ میں تقریر کے بیچ میں چائے کا سسٹم دیکھا نا، توڑ دیا ہے نہیں تسلسل۔ اب مجھے کیا پتا میں کیا کہہ رہا تھا، یہ فرق ہوتا ہے اس کا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ نے پیغام دیا، آقا نے کیا فرمایا؟ اور نوجوانوں آپ بتاؤ کیا فرمایا؟ عشق کا بھوت تمہارے اوپر سوار ہے۔ نوجوانوں کیا فرمایا؟ یہ کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے سامنے تجویز رکھوں گا، قبول ہو گئی تو فبیہا،
ٹھیک ہے، ورنہ تو میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں عزت، اسے کہتے ہیں بڑے اور چھوٹے کی آبرو کا خیال رکھنا۔ چنانچہ گھر میں جب وہ رشتہ پہنچا تو حضرت خدیجہ پاک دامن، پاک باز اور ایک رئیسہ اور ایک دولت مند اور مکے کی عجیب و غریب عورت تھی، بھلا ان کے پیغام کو کس میں جرت تھی کہ وہ ٹھکرا دے؟ وہ تو نعمت غیر مترقبہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں، آپ تو کائنات کے دلارے اور سردار ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو اللہ جنت کی کنجی عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب کھولو، آپ ہی کھولیں گے تو کھلے گی، اور شروع کیجئے جس سے چاہے شروعات کرنا، جسے آپ آرڈر کریں گے جنت میں پہل وہ کرے گا۔ کون ہے آقا کا ہم پلہ؟ لیکن اس زمانے میں تو ایسا ہی سمجھا جاتا نہ تھا کہ بھئی یہ تو یتیم بھی تو ہے، غریب بھی تو ہے، در یتیم ہے، اس طرح کی باتیں۔ تبھی تو کفار مکہ نے یہ کہا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ یا تو طائف میں یا مکے میں ان دو مالدار بستیوں میں سے کسی جگہ یہ قرآن اترنا چاہیے۔ اس پکڑ پہ اتر گیا، لو جی یہ کہہ رہا کہ مجھ پہ نبی، میں نبی بن گیا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے آقا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اپنے چچا کے حوالے کیا، چچا کی طرف سے ڈن ہوا، رشتہ طے ہو گیا اور رشتہ ہو گیا۔ نکاح بھی اس دور میں ابو طالب ہی نے پڑھایا، کیونکہ ابھی شریعت تو آئی نہیں تھی، اس زمانے کے حساب سے نکاح ہو گیا۔ اور یہ اندازہ لگائیے کہ وہ چھڑیلا جوان ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ذرا یہ بات اور کہتا چلوں کہ آج دنیا والے مگر مچھ کی طرح منہ کھول کر کے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہتے ہیں کہ بہت سارے نکاح کیے، ایسی اور ویسی بات ہو سکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ 25 سال کا جوان اور جسے ساری دنیا کی حسینائیں پسند کریں، 25 سال کا جوان جس کی نظروں کے اندر شرم و حیا اس قدر ہو کہ دنیا میں کسی کے پاس اس کا کوئی نمونہ نہ ملے، وہ 25 سال کا جوان ہے اور 40 سال سے زائد عمر کی ایک بیوہ ہے، اور بیوہ ہی نہیں بلکہ در بیوہ ہے، ڈبل بیوہ ہے، دو شوہروں کے ماتحت رہی ہوئی ہے، اور آج وہ نکاح کا پیغام پیش کرتی ہے، اور آقا بلا کسی چون و چرا کے کہ میں کنواری سے کروں کہ کیسی سے کروں، یہ نہیں فرمایا، تجویز کے اوپر عمل کیا، بڑوں نے پسند فرما لیا، ہماری بھی پسند ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ ہے کوئی جو بیواؤں سے نکاح کرنے کے لیے سنت نبوی کو عمل میں لانے کی کوشش کرے؟ آج بیوائیں پھر رہی ہیں، منگ کر کے کھانا تو گوارا ہے، انہیں منگواتے ہوئے فقر و فاقے میں دیکھنا تو گوارا ہے، عید کے موقع پر ان بیواؤں کے لیے فطرے کی رقم پہنچانا تو گوارا ہے، ان کے گھروں میں یوں امداد کرنا تو گوارا ہے، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ کتنے ہی ایسے بھی ہیں جن کے بیویاں نہیں ہیں، مر چکی ہیں، ان سے کم از کم ان بیواؤں کا نکاح ہو جائے تاکہ انہیں سہارا مل جائے، اور یہ بھاگ بھوک کے ادھر سے ادھر دوڑ لگاتی نہ پھرے روزی کے لیے اور اپنی روٹیوں کے لیے۔ معاشرہ اتنا ظالم بن گیا ہے، میں کہتا ہوں معاشرے کے لیے میں نے لفظ ظالم استعمال کیا۔ اگر بیواؤں کے اوپر نکاح کے معاملے میں کوئی رحم نہیں ہے تو پھر معاشرہ ظالم نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بیواؤں کی شادیوں کا کوئی رواج نہیں، حالانکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاؤں، بیواؤں اور بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرنے کو ترجیح اس لیے دی تھی، حکمت یہ ہے تاکہ دنیا جان لے کہ انہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، ان کی کفالت کرو، آزاد چھوڑو گے تو فتنے ہو سکتے ہیں، کفالت کرو گے تو فتنوں کی جڑیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بیوہ ہو گئی صاحب، 35-40 سال کی بیوہ ہو گئی، اس سے کوئی شادی کرنے کو جلدی تیار نہیں کہ صاحب کون کرے گا؟
اور لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جی 3-4 بچے ہیں کہ بس انہی پر زندگی کاٹ لو. ایک ہی ضرورت تھوڑا ہی ہوتی ہے، ضرورتیں تو ہزاروں ہوتی ہیں. شوہر بیوی کے درمیان صرف ایک ہی حصہ تھوڑا ہی ہے ملاقات کا، وہ تو ہزاروں باتیں ہیں. اور بڑھاپے میں تو بوڑھے آدمی کو بڑا سہارا بیوی ہی کا ہوتا ہے، ورنہ تو بڑھاپا اس کا بڑا خراب کٹتا ہے. اندر آنا چاہے تو خود اندر سے بہو کہہ دے گی کہ بڑے میاں کو شرم نہیں ہے، یوں ہی گھسا چلا آتا ہے زنان خانے میں. اور اگر تمہاری بڑھیا اندر ہوگی تو قسم خدا کی گھر کی اندر کی دیوار تک تم ایسے آؤ گے جیسے گھوڑے پہ بیٹھ کے جوان آیا کرتا ہے. اس لیے کہ اندر ہے نا مکھیہ منتری، تمہاری سپورٹ کرنے والا مکھیہ منتری اندر بیٹھا نا. اور جب تمہارا وہ نہیں ہوگا تو میں کہتا ہوں میرے بھائی، یہ جو 40-50 سال کے پھر رہے ہیں نا کہ داب گئی ختم ہو گئی، تو اب یوں کہہ دے یار کیا تیری عمر رکھی کوئی شادی کی؟ دیکھ تو صحیح 4-5 تو تیرے بچے ہیں میرے یار، ایک لڑکے کی تیرے کی شادی بھی ہو گئی، اور دیکھو جی دیکھو اسے ابھی بھی لوگ بہو چاہ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اس طرح سے شرمندگی کے حالات معاشرے میں بنا دیے گئے. اور شادیوں کا اس طرح بیواؤں کا، یا جو بیچارے وہ جن کی بیویاں مر چکی ہیں ان کی شادیوں کا اگر وہ چاہیں بھی تو ہونے نہیں دیتے ہیں. نہ جانے انگلی لگا دی ان کی اولاد کے اور بھی کچھ نہیں تو وہی سامنے اڑ کھڑی ہوئیں گی کہ نہیں جی ہم نہیں ہونے دیں گے. ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے معاشرہ. میں کہتا ہوں اس میں تبدیلی لائیے اور اسلام کو زندہ کیجئے. یہ تبدیلی اسلام کا عین حق ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، مختلف گھرانوں میں کی، اور بڑی بڑی عمر کی عورتوں سے کی ہیں، بیواؤں سے کی، طلاق مطلقاؤں سے کی جن کو طلاق آ چکی ہے. آقا سے زیادہ باعزت کون ہوگا؟ مگر آپ نے ان کو شادیاں کر کے ٹھکانہ دیا، ان کی عزتیں بڑھائی، آپ نے معاشرے میں توازن پیدا کیا، آپ نے معاشرے کی بد نظری کو ختم کیا. ورنہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بیوہ ہو گئی، وہاں گئی تھی پتہ نہیں کس لیے گئی ہوگی، ادھر کو جا رہی تھی معلوم نہیں کس لیے گئی ہوگی. ایک تو شادی نہیں ہونے دیتے، دوسرے ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں، ان پر شکوک و شبہات کی بارشیں بھی کرتے. یہ صورتحال معاشرے کی چل رہی ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر نظر ثانی کیجئے، پڑھے لکھے حضرات بھی نظر ثانی کریں، اور معاشرے کے جو سربراہ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، وہ بھی اس سلسلے میں نظر ثانی کریں اور اس طرح کے ماحول کے اوپر نظر رکھیں. حضرات صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین میں تو ابھی بیوی کو دفن کر کے آ رہے ہیں، راستے میں روک لیا، ٹھہر جاؤ، تمہارے گھر پہ اب کوئی نہیں رہا، تمہارا ساتھی نہیں رہا، تمہارا پارٹنر نہیں رہا، گھر کیسے چلے گا؟ آؤ میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، میں تمہارا نکاح کرتا ہوں. ایسے واقعات کتابوں میں بے شمار لکھے ہیں کہ ابھی قبر کی مٹی سے ہاتھوں کو دھلا بھی نہیں کہ ادھر نکاح ہو گیا ہے، کہ جائیے گھر میں بیوی کے ساتھ جائیے، چونکہ گھر کو سنبھالنے کے لیے بیوی کا ہونا بھی تو ایک ضروری چیز ہے. آپ باہر چلے گئے، گھر کو دیکھے گا کون؟ آپ کی جوان بیٹیاں ہیں، ان کے اوپر نگرانی کرے گا کون؟ اس لیے صرف ایک ہی کام نہیں، بہت سے کام ہیں. بات سمجھنی چاہیے. آپ بڑے ہو گئے، 39.5 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ایسے احوال کا سامنا کیا کہ آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں رہنا پسند کرنے لگے. تو آپ نے غار حرا کو پسند فرمایا تاکہ وہاں سے خانہ کعبہ بھی نظر آتا رہے اور وہاں پر اللہ کے مخلوق کے اندر غور بھی کیا جاتا رہے. چنانچہ 6 مہینے تک اللہ نے اس خلوت میں رکھا، تنہائی میں رکھا. مگر جو غریب شریف تھے نا معذور، انہیں پتہ چلا کہ وہ سخی اور سخیوں کا سخی وہاں جا کر کے رہتا ہے، تو لوگ گرتے پڑتے پہاڑ پر پہنچ جاتے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ یہ وہاں جا کے پڑاؤ ڈال لیتے اور رسول اللہ کے پاس جو کچھ ہوتا وہیں دسترخوان چالو کر دیتے، اور جب ختم ہو جاتا یا تو خود تشریف لے آتے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. دسترخوان وہاں بھی چل رہا ہے. جس کا دسترخوان زیادہ وسیع ہوگا، چلے گا، یاد رکھیو عزت اس کے قدم چومے گی. 100 عیب بھی اگر اس میں ہوں گے تو سخاوت کی وجہ سے وہ عیب چھپ جاتے ہیں. غریب پروری کرنے کی کوشش کریں. اچانک ایک دن ایسا ہوتا ہے، اچانک
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس موضوع پر آنے کے لیے آپ کو بیک گراؤنڈ کی طرف اشارہ کروں، دنیا کے حالات پر نظر ڈالیے کہ دنیا کے حالات جب رسول اللہ کی عمر 40 سال ہو رہی ہے تو دنیا کے حالات کس طرف جا رہے تھے۔ تو حالات کا یہ عالم تھا کہ دنیا میں دہشت گردی عام تھی، اور سن لو دہشت گردی کے لفظ کو اپنی زبانوں پر جاری کرنے والوں، اور سوشل میڈیا یا میڈیا کی زبان کے الفاظ کو اپنی زبان پر جاری کرنے والوں، اور یورپ کی دہشت گردی کی جھوٹی تعریف کو لوگوں کے اوپر بیجا فٹ کرنے والے، خوب اچھی طرح سے سن لے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ دہشت گردی عام تھی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لوگ دہشت گردی میں، آتنکوادی میں مبتلا تھے، عجیب و غریب ماحول تھا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، چھین جھپٹ، ایک دوسرے کو ختم کر دینا یہ عام تھا، اور کوئی دنیا میں قانون نام کی چیز نہیں تھی۔ اگر کوئی قافلہ چلتا تجارت کے لیے تو اس قافلے کو لوٹنے کے لیے دوسرے لوگ تیار رہا کرتے تھے، اسی لیے عموماً اشہر حرم کے اندر تجارتوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ عجیب و غریب ماحول ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو بعض زمین میں زندہ دفن کر دینے کو باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ ماحول اتنا خراب ہو چکا تھا، دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس وقت عام نہ ہو، دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں تھا جو اس وقت میں دنیا جاری نہ ہو۔ ایسے وقت میں جب ساری کائنات، ساری دنیا عالمی دہشت گردی میں مبتلا تھی، عالمی آتنکواد نے سر اٹھا رکھا تھا، عالمی اعتبار سے دنیا میں فساد عام ہو چکا تھا، تو کائنات کے پالنے والے، کائنات کے بنانے والے نے ایک ایسے پیغمبر کا انتخاب فرمایا جو تمام پیغمبروں کا سردار تھا۔ کائنات کے فساد کو مٹانے کے لیے اونچی درجے کا پیغمبر کا انتخاب کیا گیا، جس لیول کا کائنات میں فساد تھا اسی لیول کا فساد کو مٹانے والا پیغمبر منتخب کیا گیا، اور اسی لیول کا کلام اسے عطا کیا گیا، اور رب نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ کو محبوب ہم نے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دہشت گردی عالمی ہے تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ کائنات کی دہشت گردی کو مٹانے کے لیے محمد الرسول اللہ کا انتخاب ہوا، جن پر اللہ نے اسلام نازل کیا، قرآن نازل کیا۔ مذہب اسلام عالمی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام دہشت گرد پیدا کرنے نہیں آیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یا نہ؟ کائنات کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین سے سمجھ لیجئے کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ پوری دنیا میں دہشت گردی چونکہ عام تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحمت کا عام لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اب دہشت گردی ختم ہوگی، جہاں اسلام جائے گا وہیں سلامتی آئے گی، جہاں اسلام جائے گا وہیں امن آئے گا، جہاں اسلام جائے گا وہیں محبتیں آئیں گی۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم، کیا فرمایا جی؟ او بھائی یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا السلام علیکم، یہ ہے وہ کہ سلامتی عام ہو جائے گی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لفظ جاری فرمایا جس سے سلامتی عام ہو۔ کوئی گڈ نائٹ کہے، رات کو اچھا ہونے کی بات کرے، کوئی گڈ کیا کہے، گڈ نہ کیا ہے نیچے صبح کے ٹائم کہے گڈ مارننگ کہے کہ صبح اچھی ہو، گڈ آفٹر نون کہے، گڈ ایوننگ۔ بھائی یہ سارے کے سارے وقتی ہیں نا، رات کو کہا تو صبح اور دن کہاں جائے گا، صبح کو کہا تو شام اور رات کہاں جائے گی، دوپہر کو کہا تو باقی الفاظ کہاں جائیں گے۔
اسلام ادھورا، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو آدمی سلامتی کی دعا دے کر گفتگو نہ کرے اس کو گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دینا ہے۔ افشوا السلام، فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، ہر طرف سلام ہی سلام ہوتا رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو انہیں بھی جنہیں پہچانتے ہو اور انہیں بھی سلام کرو جنہیں نہیں پہچانتے ہو۔ اب ایمانداری سے بتائیے سلام کے معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ ہمارا ہے نا شروعاتی نعرہ، السلام علیکم۔ مذہب اسلام میں اگر کوئی سلام نہ کرے تو اس سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میرے محبوب نے فرمایا بولنے کی اجازت مت دو اپنے ساتھ میں جب تک وہ سلامتی کی دعا نہ دے۔ تو دیکھیں جس مذہب کی ابتدا السلام علیکم سے ہے، تم پر سلامتی نازل ہو، سلامتی نازل ہو، صبح بھی شام بھی، دوپہر بھی رات بھی، آج بھی اور کل بھی، تا حیات تم سلامتی ہی سلامتی میں رہو، پریشانی تمہارے اوپر نہ آئے، پریشانیاں کوئی نہ آئے۔ یہ نعرہ ہے، یہ ابتدا ہے، یہ شروعات ہے مذہب اسلام کی۔ جو مذہب کہتا ہے تم پر سلامتی ہی سلامتی ہو، اس مذہب کو دہشت گردی سے جوڑنا کہاں تک صحیح ہوگا؟ بول رہے ہو یا نہیں بول رہے ہو؟ آپ سمجھائیے لوگوں کو اور بتائیے۔ اور میڈیا کے الفاظ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ میڈیا جو ہے وہ دجالی پروپیگنڈے کا نام ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے میڈیا اتنی خرابیاں پیدا کر دے گا، اتنی خرابیاں پیدا کر دے گا اور اتنا عادی بنا دے گا غلط پروپیگنڈے کا کہ جیسے ہی دجال آ کر پروپیگنڈا کرے گا کہ میں خدا ہوں تو لوگ اس کو مان لیں، کیونکہ میڈیا نے پہلے ہی ان کو غلط پروپیگنڈوں کا عادی بنا دیا ہوگا۔ سلامتی ہی سلامتی، اس سلامتی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ میں یہاں آنا چاہتا ہوں کہ اس سلامتی کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ باپ کی عزت نہیں تھی، قرآن آیا، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، باپ راضی ہے تو رب بھی راضی، اور باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض۔ ماں کے لیے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، یقین جانو کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اسلام آیا تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت آئی، اسلام آیا تو باپ کی رضا میں اللہ کی رضا کو ظاہر کیا گیا ہے، اور اسلام آیا تو بھائیوں اور بہنوں کے حقوق طے کر دیے گئے، پڑوسیوں کے حقوق طے کر دیے گئے۔ آقا نے فرمایا پڑوسی کے لیے فرمایا لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا کہ مومن وہ آدمی نہیں، اصل مومن وہ نہیں ہے کہ جو خود اپنا پیٹ بھر کے آسودہ ہو جائے اور پڑوسی کا کوئی خیال رہے وہ بھوکا سو جائے۔ ایسے آدمی کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم مومن ماننے کو تیار نہیں، ایسا آدمی صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ تو اسلام اسے کہتے ہیں، قرآن کا پیغام یہ ہے اور مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، پڑوسی ہونا چاہیے۔ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی پریشان ہے تو یاد رکھیو اس سے خراب آدمی کوئی نہیں جس کا پڑوسی پریشان ہو اور وہ خود مزے لے رہا ہو۔ کون کہتا ہے یہ؟ جی اسلام کہتا ہے، اور یہ پیغام محمد الرسول اللہ نے لا کر کے دیا ہے۔ یعنی آقا یہ فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کرنا اپنی ہی طرح ضروری ہے، جیسے اپنا پیٹ بھرنا ضروری ہے اسی طرح پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ آج اگر رسول اللہ کی صاف و شفاف تعلیم کو دیکھا جائے تو ہندو، مسلم اور سکھ، عیسائی، کرسچن کوئی بیچ میں آڑ ختم کر دی جائے اور صرف انسان انسانیت کو دیکھے کہ انسان ہونے کے اعتبار سے بتائیے پڑوسیوں کے خیال کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ میں اسلام کہہ رہا ہے کہ کون کہہ رہا، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ کون فرماتا ہے۔ ہم یہ کہتے قطع نظر کرو، اس سے ہٹاؤ ان سب چیزوں سے نظر، اور صرف یہ بتاؤ کہ انسانوں کو اچھے پڑوس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔
بحیثیت انسان ہونے کے انسانوں کو اچھے پڑوس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی پڑوسی کسی کے ساتھ بدسلوکی کرے وہ اسے برا کہا جائے گا کہ نہیں کہا جائے گا؟ اگر کوئی پڑوسی اچھا سلوک کرے اسے اچھا کہا جائے کہ نہ کہا جائے؟ مذہب سے ہٹیے، آپ صرف ضرورت پہ آئیے تو ہر انسان کی یہ ضرورت بنا ہوا ہے کہ پڑوسی اچھا ہونا چاہیے۔ آج تو صورتحال یہ ہے اور تعصب کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر یوں کہہ دے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر کے اندر رحمت آتی ہے، تو اسے لائن حاضر کر دیا جائے، اور جو گدا لے کر کے کندھے پہ گھومتا ہے اسے پروموشن کر دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دوہری پالیسی ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ کی تعلیم اسلام اور ایمان سے ہٹ کر انسانیت کی ضرورت کی تعلیم ہے۔ ہر آدمی ضرورت مند ہے کہ اچھا پڑوس ہو، اس کو اچھا پڑوس ہونا چاہیے۔ اور جب صورتحال یہ بنے گی تو سنجیدہ قسم کے لوگوں کے دلوں میں تردد پیدا ہوگا کہ ماحول اچھا نہیں چل رہا ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں، میں آپ کے سامنے وعدے کر دوں جب تک حضرت تشریف لائیں، انسان صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں، ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ جس دن مذہب اسلام دنیا میں ظہور پذیر ہوا اس دن رسول اللہ کے علاوہ کوئی بھی مسلمان دنیا میں نہیں تھا۔ معلوم ہوا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور عالمی آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ جو اپنا لے گا دہشت گردی سے انشاءاللہ باہر نکل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی قدر عطا فرمائے۔ اور یہ پیغام کس نے دیا؟ قرآن نے دیا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ پر قرآن نازل فرمایا۔ 23 سال کی قلیل مدت میں رسول اللہ پر یہ قرآن آ گیا۔ اب آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں سن لو، دو باتیں تمہیں دے کر کے جا رہا ہوں، دو باتیں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ پہلی چیز کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کریم، اور دوسری چیز وہ سنتی، آپ نے فرمایا میرا اپنا طریقہ، جو میرا طریقہ ہے اس کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے چلے جانا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو گمراہ ہوتے ہیں نا، او بھائی سنو، جو گمراہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو گمراہ بتاتا ہے۔ جو نکتے ہوتے ہیں نا، نکتے جن کے ناک کٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود کو نکتا نہیں کہتے، دوسروں کو نکتا سمجھتے ہیں۔ حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، ابن حضرت سید مولانا سید انور شاہ کشمیری، اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک بار سب فرما رہے تھے کہ یہی بات جو میری زبان پہ آ گئی، وہ واقعہ یاد آ گیا، کہنے لگے کہ کچھ ناک والے بیٹھے ہوئے تھے ایک چوپال میں اور ایک نکتا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تجھے چڑھائیں گے اور تجھے نکتا کہیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ تجھے نکتا کہے ناک کٹا ہوا تو اس سے پہلے انہی کو کہہ دے۔ تو ان کے قریب جانے سے پہلے کہنے لگا او نکٹو، او نکٹو، او نکٹو۔ اب جب اس نے کہنا شروع کیا کہ او نکٹو، اب یہ ناک والے خود ہی شرما گئے کہ اسے دیکھ لو، اس کا بیڑا غرق ہو جا، خود کی ناک کٹی ہوئی اور ہمیں نکتے کہہ رہا ہے۔ آج یہی عالم ہے کہ دہشت گرد مسلمان کو کہنے والے شاید خود دہشت گرد ہیں، تاکہ تمہیں کوئی دہشت گرد نہ کہے اور تمہاری دہشت گردی کا پردہ فاش نہ ہو، تم پہلے ہی امن پسندوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دو، اور میڈیا اس میں پورا تعاون کر رہا ہے۔ بھلا اسلام جہاں امن و امان کا پیغام لے کے آیا، قرآن جو امن و شانتی کا پیغام ہے، اسے اگر دہشت گردی کا پیغام کہو گے اور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، تو اس کا مطلب دہشت گرد خدا ہے معاذ اللہ، دہشت گرد رسول اللہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے ہی تو امن کے پیغام کو پیش کیا ہے۔ دنیا والوں کے لیے ایسا پیغام آیا کہ جب تک یہ پیغام دنیا میں رہے گا، یاد رکھیے دنیا باقی رہے گی، اور جب یہ پیغام دنیا سے ختم ہو جائے گا اللہ دنیا ہی کو ختم کر دے گا، چونکہ جب تک دنیا میں امن ہے اسلام کی تعلیم کی وجہ سے دنیا باقی رہے گی، ورنہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔
اب یہ قرآن کریم کتنا ضروری ہو گیا بھائی، اس کو حاصل کرنا۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو قرآن کو سینے سے لگا کے رکھے، اور اس کے اوپر فضائل خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ فرمایا کہ قرآن کریم کے حافظ سے کہا جائے گا، توجہ رہے یہ حدیث پاک ہے، فرمایا قرآن کے حافظ کو قیامت کے دن اللہ محشر میں یوں فرمائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پہ چڑھتے جاؤ، اور ایسے پڑھنا جیسے تو بہترین انداز میں دنیا میں پڑھتا تھا۔ واہ واہ، یہ معین الاسلام قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ آج 42 حافظوں کے سر پہ اگر یہ جتنے بھی حافظ یہاں آئیں گے سامنے، ہو سکے کوئی غیر حاضر بھی ہو گیا ہو، کوہرا وہرا ہے، ہو سکے کسی کا ٹکٹ وکٹ نہ بنا ہو، غیر حاضر ہو گیا ہو، تو 42-45 کا لفظ کوئی نہیں، جتنے یہاں موجود ہوں گے ان کے سروں پہ دستار باندھی جائے گی، اور اللہ قیامت کے دن فرمائے گا ایسے پڑھنا جیسے دنیا میں شاندار انداز میں پڑھتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جنت میں جاتے وقت میں یہ قید لگائی جائے گی کہ جب تو دنیا میں قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا تو ویسے ہی پڑھنا۔ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے سچ بتاؤ؟ مدرسوں میں نا، اور جب مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور انہیں حافظوں کو وہاں کہا جائے گا ایسے پڑھیو جیسے وہاں پڑھتا تھا، تو معلوم ہوا مدرسوں کی اس وقت میں مدرسوں کی توثیق کی جائے گی کہ مدرسے بیکار قسم کی چیز نہیں تھے، یہ مدرسے ہی وہ تھے کہ جو ہمارے یہاں مطلوب ہیں۔ اور آج کتنے ہی گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آئیں گے۔ جاؤ قرآن پڑھتے جاؤ، اچھی طرح چڑھتے جاؤ، جنت میں جاؤ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا ٹھکانہ وہیں تک ہوگا جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ ایک انچ پر مرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب وہ لکھنؤ کے اندر زمین چاہیے، کہا یار 1 گز 5 لاکھ روپے کی مل رہی ہے، اور وہاں جنت کا مسئلہ آتا ہے۔ قرآن کریم کے حافظ سے کہا جائے گا تیرا کام قرآن پڑھنا اور جنت کو تیرے نام کرنا، یہ میرا کام ہے، جاؤ جنت میں چڑھ دے۔ اچھا صاحب ایک وقت ایسا آئے گا پھر اس کو پیچھے ہٹ کر کے موقع دیا جائے گا، دیکھو دیکھو مولا کریم میں جنت میں جا رہا ہوں، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، لیکن میرے گھر والے ان کا بھی اس میں رول تھا، باپ کا فلاں کا، وہ پڑھاتے تھے مجھے، میرا خرچ دیتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ اللہ وہ جا رہے ہیں جہنم میں جاؤں جنت میں، مولا کریم انہیں بھی بخش دے۔ فرمائے جاؤ 10 کو بخشوا لو، 10 کو، جن 10 آدمیوں کے بارے میں جہنم واجب ہو چکی، ایڈوائز نوٹ کر چکے، فرشتوں کے ہاتھ میں ان کا پروانہ جا چکا اور وہ جہنم میں جانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ ایک حافظ قرآن کو انہیں سفارش کر کے جنت میں لے جانے کا حق عطا فرمائے گا۔ او بھائی میں کہتا ہوں جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، گارنٹی رسول اللہ نے 10 کو بخشوانے کی تو لے لی ہے، اور باقی اللہ کا فضل اگر آگے کو بھی ہو جائے تو اللہ کے فضل پہ کوئی پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نا۔ عالم دین کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ عالم سے تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ سن، میں نے تجھے علم اس لیے نہیں عطا کیا تھا کہ تجھے آج رسوا کروں، بلکہ اس لیے عطا کیا تھا کہ تیری عزت افزائی کروں۔ جاؤ اپنے متوسلین، معتقدین اور اپنے مریدین اور اپنے تعلق داروں میں سے جتنوں کو چاہو بخشوا لو، چاہے ان کی تعداد آسمان کے تاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ نیک عالم کا اختیار ہوگا۔ کون دے رہا ہے اختیار؟ اللہ دے رہا ہے۔ میرے عزیزو ہلکے میں مت لیا کرو ان حافظ جی اور مولویوں کو، کہنے لگے صاحب مسجد میں کام چل رہا ہے بہت، ابھی بجٹ نہیں ہے مولانا صاحب، تنخواہ نہیں بڑھا سکتے، اور سارا چندہ کرا کے اور لگا کے مسجد میں اور موج مار رہے ہیں مقتدی، موج مار رہے ہیں عوام، مستی آ رہی ہے ان کی بڑھیا ٹوٹی میں، بڑھیا قالین پر، اچھی اے سی میں، اچھے پنکھوں میں، ٹائلز اور پتھروں پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھئی امام صاحب کہا دیکھو جی اتنا کام ہو رہا مسجد میں، بجٹ نہیں ہے۔ یہ ہے امت کی زبوں حالی کہ اپنے آپ ہی استعمال کر لیا، ہو گیا کام ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور امام صاحب وہیں کا وہیں ہے، بلکہ ابھی 2 سال بھی امید نہیں، کہنے لگے کام زیادہ ہوا ہے، تنخواہ نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ ارے بابا جتنا کام مسجد میں کرو اتنی ہی تنخواہ امام کی بھی بڑھاؤ، چونکہ مسجد کی آبادی کا ذریعہ امام اور مؤذن ہی ہے۔
اور مؤذنوں کو تو ہم نوکروں سے بھی بدتر سمجھتے، غلاموں سے بھی پرے سمجھتے. اے مؤذن ہی تو ہے، میں بیت الخلا صاف نہ کی تے نے، ارے بھائی یہ نالی صاف نہ کی، اس پہ اتنا وہ لگ گیا. ہم کہتے ہیں کہ کسی افسر کے آفس میں جھاڑو پوچھا لگانے والا کہتا ہے جاب لگ گئی، اور اللہ کے گھر میں جھاڑو لگانے کو باعث عار سمجھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہر مقتدی اس کا حریص ہو کہ مسجد کی صفائی میں کروں گا. مؤذن کو آ کر کے ڈانٹتے ہیں، مؤذن صاحب یہ نہیں کیا، وہ یہ نہیں کیا. بڑے آئے ذمہ دار بن کے، ہر آدمی جو آیا وہ مؤذن پہ کو آ کے چڑھتا ہے. کوئی طریقہ ہے یہ؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما دے. سمجھ لیا جائے کہ جو اذان پڑھتا ہے وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے. قیامت کے دن بلال کے جھنڈے کے نیچے اٹھایا جائے گا اس کو، اور ہمارا پتہ نہیں کہ ہم کہاں جائیں. من تشبہ بقوم فہو منہم، آقا نے فرمایا جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا. مؤذنوں نے تو بلال کی مشابہت اختیار کی ہے، اس لیے بلال کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور ہم دیکھ لیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے کہ ہم کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. لہذا دعا کریں اور بچیں اور توبہ کریں کہ انشاءاللہ امام اور مؤذن کی بے عزتی نہیں کریں گے. امام اور مؤذن کی عزت ہوگی. گھر میں اچھا سا پکا کریں تو لاؤ مؤذن صاحب کے لیے لے جا، چلے بیٹے یہاں کو یہ پکا چل امام صاحب کو انہیں کھلا. میرے بھائی ہمارے اور خدا کے بیچ ترجمان ہیں. ہماری نماز کو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر 1 کو 27 کے برابر کروا کے تب ہمیں دیتے ہیں. یہ ان اماموں کا کمال ہے. ہم غافل رہتے ہیں، مؤذن اللہ اکبر کہہ کے ہماری غفلت کو دور کرتا ہے. یہ دونوں مسجد کے بہترین آباد کرنے والے ہیں، اس لیے ان کی عزت بلند ہونی چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کا مقام بہت بلند کر دے گا. بھائی پڑھائی تو سبھی اچھی ہیں بشرطے کہ توحید سے نہ ٹکرائے. وکالت، انجینئرنگ، ڈاکٹری سب اچھی ہیں، لیکن اگر وہ توحید سے ٹکرا رہی ہے، اگر کوئی ڈاکٹری اتنا ماہر ہو گیا اپنی ڈاکٹری میں وہ کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے یار دم کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، کیا بیکار کہ پھر یہ ڈاکٹر پاگل بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کے کلام میں تاثیر ہے، یقین کے ساتھ دم کرو گے فائدہ ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں کہ بیکار کی بکواس ہے مولانا، پھر تو یہ سارے ہاسپٹلوں میں تالا لگ جائے گا. معلوم ہوا پھر یہ ڈاکٹر توحید کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کے اور حدیث کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. خود ہی کہہ دے کہ ایک ایلوپیتھک اگر گولی کھائی جائے گی تو دوسرا مرض ضرور لائے گی، ایک کو ختم کر دے گی. 3 4 گولی، پھر یہ ناشتہ کیوں دے رہے ہیں ایک مریض کو؟ اتنی گولی باندھ دیتے ہیں کہ ناشتہ ہو جائے، یہ 5 منٹ بعد، یہ 2.5 گولی 10 منٹ کے بعد، وغیرہ وغیرہ. اس لیے میں کہتا ہوں دماغ ٹھیک کرے ہر آدمی، قرآن اور اسلامی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہو جائیں. اسی میں عافیت ہے، اپنی عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائیں. یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے. اگر قرآن اور حدیث میں تاثیر نہیں ہوگی تو پھر کس میں تاثیر ہوگی؟ ابھی آپ خوش ہو رہے ہیں اور میں آپ کو کہتے تیری ماں کا دیکھیے پھر کہ کیا حال ہوتا ہے تمہارا، نعوذ باللہ من ذالک. کہ دو اچھا مولانا گالی دے دی، ابے بابا میں نے کیا کر دیا، تیرے اوپر اثر کیوں پڑ گیا؟ اگر قرآن میں تاثیر نہیں، حدیث میں تاثیر نہیں، دعاؤں میں تاثیر نہیں، تو ماں کی کہتے ہی تیرے اوپر کیوں فرق پڑ گیا؟ معلوم ہوا تاثیر ہے، ہوتی ہے تاثیر، الفاظ میں تاثیر ہے، اور جیسے الفاظ ہوگی ویسی تاثیر ہوگی اس میں. یا اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ کو کہہ دیں کوئی مؤثر نہیں ہے، بیکار کی بات ہے. بیکار کی بات کہہ رہے ہو؟ میں خود اپنا واقعہ بیان کروں. میں جا رہا تھا ابھی پچھلے ہفتے ادھر اکبر پور آنا تھا مجھے ایودھیا ہوتے ہوئے. میرے سینے میں رات کو درد ہوا، بہت درد ہوا، بہت درد. ایسا لگنے لگ گیا کہ میں سمجھا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اٹیک سے بہت مر رہے ہیں آج کل، کہیں ایسا تو نہیں 13 نمبر بھی اٹیک میں آگ لگ گیا ہو. تو میں نے رکھ کر کے سینے پہ اور سورہ علم نشرہ پڑھی یقین کے ساتھ. میں جتنی علم نشرہ پڑھتا گیا اتنا ہی میرے اوپر اس کا اثر چڑھتا گیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے علم نشرہ میں 3 دفعہ پڑھی اور سینے کا درد بھاگ گیا. معلوم ہوا تاثیر ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تاثیر نہیں ہوتی ہے.
تو بات ختم کر رہا ہوں، جو کہ حضرت تشریف لے آئے اور حضرت ہی کی وجہ سے میں رکا ہوا تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے تو میں بات کو ختم کروں گا، اور پورا 1 گھنٹہ ہو گیا۔ وہی جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ سوئی وہیں ہے گھوم کر کے جہاں ہماری سوئی بیٹھنے سے پہلے تھی۔ تو اس لیے بہرحال قرآن کریم کا مسئلہ ہے، عزت و احترام بہت ضروری ہے۔ جب کوئی قرآن کریم پڑھ لے تو اس کا اعزاز و اکرام اسی طرح کرو جیسے قرآن کریم کا اعزاز و اکرام ہمارے دل میں ہے، اس کی محبت بھی ہمارے دل میں قرآن کے واسطے سے بیٹھ جانی چاہیے۔ اور ایک مثال کے ساتھ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت کی موجودگی میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھو توجہ رہے، ایک بات سمجھو، ضرورت اپنی جگہ پر اور مرتبے اور مقام اپنی جگہ پر ہوتے ہیں۔ مثلاً کاغذوں کے اوپر آپ نے کئی طرح کی کتابیں لکھی ہیں، فیکٹری میں سے آیا کاغذ، آپ نے ایک کے اوپر وکالت کا کورس لکھا، ایک پر انجینئرنگ کا کورس لکھا، ایک کے اوپر اللہ کا کلام قرآن لکھا، ایک پہ اوپر ڈاکٹری کا کورس لکھا۔ کئی طرح کی کتابیں ہیں، کئی طرح کے بچے اٹھ کر کے ان کو پڑھتے ہیں۔ ایک نے قرآن پڑھا، اسے حافظ قرآن کہا، ایک نے وکالت کا کورس پڑھا، اسے وکیل صاحب کہا، ایک نے ڈاکٹری کا پڑھا، اسے ڈاکٹر صاحب کہا، ایک نے انجینئرنگ کا کورس پڑھا، اسے انجینئر صاحب کہا۔ سوال یہ بنتا ہے، 4 طرح کے کورس، 4 ہی طرح کے بچے ہیں، اب آپ کی نگاہوں میں یہ 4 طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں میں کون سی کتاب اعلیٰ ہے جس پر اللہ کا کلام قرآن لکھا ہے، یا اس کے علاوہ دوسری کتابیں؟ بولو بولو، ہاں نا میں کہہ دو جلدی سے، حضرت کو انتظار کرانا ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن کریم ٹھیک ہے نا، کاغذ کے اوپر اللہ کا کلام لکھا گیا تو کاغذ افضل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جو وہاں سے بچے آئے ہیں، جس طرح کاغذوں کا مقام ہے اسی طرح آپس میں ان کا بھی مقام ہوگا۔ ضرورت اپنی جگہ کہ معاشرہ کہتا ہے وکیل بھی ہو، معاشرہ کہتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انجینئر بھی ہو، معاشرہ کہتا ہے اسلامی تعلیمات کے حاصل کرنے کے بعد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، سب چاہیے، لیکن قرآن کریم کے حافظ سے اوپر کسی کا مقام نہیں، عالم سے اوپر کسی کا مقام نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، سب سے بہتر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر بہتر نہیں، ڈاکٹر بھی بہتر، انجینئر بہتر، سب بہتر، اگر توحید سے نہ ٹکراتے ہوں، اسلامی تعلیم سے نہ ٹکراتے ہوں، لیکن ان میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے۔ جس طرح ان کاغذوں میں فرق ہے، افراد میں بھی فرق ہوتا ہے، اس لیے سب سے اونچا مقام بہرحال عالم دین کا اور حافظ قرآن کا اور قاری قرآن کا ہی رہتا ہے، اور قیامت میں بھی انہی کا مقام سب سے بلند رہے گا۔ دنیا کی ضرورت ہے اپنی جگہ پر، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ادارے کے متعلقین کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔